لکل حمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سیف اللہ المسلول معین الحق مولانا شاہ فضل رسول قادری بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 2 جمادی الثانی حضرت کے عرس کی تاریخ ہے، وصال کی تاریخ ہے۔ آج بھی جمادی الثانی کی 2 تاریخ ہے۔ 2 تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں آپ کے عرس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ کے ہمارے سامعین و ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس عقیدت کے نذرانے کو پورا سنیے گا اور سن کر کے اس کو اپنے متعلقین، اپنے احباب، اپنے جاننے پہچاننے والوں تک اس کو شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ ہمارے اکابرین کا ذکر یوں عام سے عام تر ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے اکابرین کا ذکر پہنچے۔ حضرت کی کتاب ہے سیف الجبار۔ حضرت کی اس کتاب پر علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی سیف اللہ المسلول کی حیات پر، آپ کے تعارف پر، آپ کی خدمات پر ایک مضمون لکھا ہے۔ اسی مضمون سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ لکھے ہیں کہ حضرت سیف اللہ الجبار، سیف اللہ المسلول، سیف الجبار جو لکھے ہیں، یہ آپ معقول و منقول کے جامع اور شریعت و طریقت کے شیخ کامل تھے۔ عمر عزیز کا بہت بڑا حصہ خلق خدا کے جسمانی و روحانی امراض کے علاج میں صرف کیا۔ انگنت افراد آپ سے فیضیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ تحریر و تقریر کے ذریعے مسلک اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لیے قابل قدر کوششیں کی۔ اس دور میں کچھ لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید سے بڑی متاثر ہو گئے حضرت کے دور میں، اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہم کے مسلک سے منحرف ہو کر فتنہ نجدیت کو پھیلانے میں بڑے زور و شور سے مصروف ہو گئے۔ اس فتنے کے سد باب کے لیے علماء اہل سنت نے اپنی اپنی جگہ قابل قدر کوششیں کی، جن میں استاذ مطلق مولانا محمد فضل خیر آبادی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھتیجے اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے صاحبزادے مولانا شاہ مخصوص اللہ دہلوی، مولانا محمد موسیٰ دہلوی، مولانا منور الدین دہلوی، اور یہ مولانا منور الدین دہلوی جو ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کے نانا ہے، اور معین الحق شاہ فضل رسول القادری وغیرہ نے نمایاں طور پر احقاق حق کا فریضہ ادا کیا۔ بے شمار سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ فرمایا اور لا تعداد افراد کو راہ راست دکھائی۔ مولوی محمد رضی الدین بدایونی لکھتے ہیں کہ بالخصوص ہنگام اقامت ملک کے دکن میں وہابیہ و شیعہ بکثرت آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر کے شرف بیعت سے مشرف ہوئے، یعنی بہت سارے شیعہ، بہت سارے وہابی حضرت کے ہاتھ میں تائب ہو کر کے آپ سے مرید بھی ہوئے، اور نیز جماعت کثیر مشرکین کو آپ کی ہدایت و برکت سے شرف اسلام حاصل ہوا۔ تمام مشائخ کرام و علماء اعظام بلاد اسلام کے آپ کو آپ کے عصر میں شریعت و طریقت کا امام مانتے ہیں، یعنی آپ کے زمانے میں آپ کے ہم عصر علماء و مشائخ آپ کو شریعت و طریقت کا امام مانتے تھے۔ سیف اللہ المسلول کا آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ العزیز کے یہاں متواتر صاحبزادیاں پیدا ہوئے، لہٰذا آپ کی والدہ ماجدہ بکمال اصرار کہا کرتے تھی کہ مرشد برحق شاہ آل احمد اچھے میاں مار عربی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نرینہ اولاد کی دعا کے لیے گزارش کریں، نرینہ اولاد کی دعا کے لیے گزارش کریں، لیکن شاہ عین الحق پاس ادب کی بنا پر ذکر نہ کرتے۔ جب حضرت شاہ فضل رسول کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ علیہ نے خود فرزند کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ الحمدللہ، اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ ادھر شاہ فضل رسول قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کے وقت ہے، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، لیکن آپ کے مرشد خانے سے سید شاہ آل رسول اچھے میاں مار عربی رحمت اللہ علیہ
بشارت دے رہے ہیں، پیدائش سے قبل ہی بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ الحمدللہ۔ چنانچہ ماہ سفر المظفر 1213 ہجری 1798-99 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت اچھے میاں کے ارشاد کے مطابق آپ کا نام فضل رسول رکھا گیا اور تاریخی نام ظہور محمدی منتخب ہوا۔ صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم جد امجد مولانا عبد الحمید سے اور کچھ والد ماجد مولانا شاہ عبد المجید سے حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لکھنؤ کا پیدل سفر کیا، یعنی بدایوں سے پیدل لکھنؤ کا سفر کیا، اور فرنگی محل لکھنؤ میں ملک العلماء بحر العلوم قدس سرہ کے جلیل القدر شاگرد مولانا نور الحق قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا نے خاندانی عزت و عظمت اور ذہانت کے پیش نظر اپنی اولاد سے زیادہ توجہ فرمائی، حتیٰ کہ آپ 4 سال میں تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گئے۔ محض 4 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گئے۔ جمادی الاخری 1228 ہجری کو حضرت مخدوم شاہ عبد الحق رودولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے عرس کے موقع پر مولانا عبد الواسع لکھنوی، مولانا ظہور اللہ فرنگی محلی اور دیگر اجل علماء کی موجودگی میں رسم دستار بندی ادا کی اور وطن جانے کی اجازت دی۔ وطن آ کر مارارا شریف حاضر ہوئے۔ حضور اچھے میاں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دعائیں دے کر فرمایا، اب فن طب کی تکمیل کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ذات سے ہر طرح کا دینی و دنیاوی فیض جاری کرنا منظور ہے۔ چنانچہ آپ نے دھول پور میں حکیم ببر علی موہانی سے طب کی تکمیل کی۔ طب بھی ایک ایسا علم ہے جس کو علماء کرام حاصل کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے ماضی قریب کے بھی اکابرین کثرت سے علوم دین حاصل کرنے سے فارغ ہونے کے بعد علم طب کی طرف آتے تھے، لیکن آج اس کے حالات بہت ابتر ہیں۔ طب کی طرف، حکمت کی طرف بہت کم علماء کرام دھیان دے رہے ہیں، جبکہ یہ ہماری پرانی وراثت ہے۔ خلفائے اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کو پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے محبین و متعلقین کو پڑھیں تو طب کا علم یہ الحمدللہ سیکھا کرتے تھے۔ اللہ یہ کھوئی ہوئی نعمت، یہ کھوئی دولت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنت کو عطا فرما دے۔ ابھی آپ دھول پور ہی میں تھے کہ حضور اچھے میاں قدس سرہ کے انتقال پر ملال کا سانحہ پیش آ گیا۔ وصال سے قبل تنہائی میں شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ کو طلب فرما کر طرح طرح کی بشارتوں سے نوازا اور شاہ فضل رسول قادری کی دست شفا کی مبارکبادی دی۔ والد ماجد کے بلانے پر دھول پور سے واپس وطن پہنچے اور مدرسہ قادریہ کی بنیاد رکھی، جہاں سے اہل شہر کے علاوہ دیگر بلاد کے لوگوں نے بھی فیض حاصل کیا۔ پھر صلہ رحمی کے خیال سے ملازمت کا ارادہ کیا، ریاست بنارس وغیرہ میں قیام کیا، لیکن درس و تدریس کا سلسلہ کہیں منقطع نہ ہوا۔ اس عرصے میں کئی بار والد ماجد کی خدمت میں بیعت کی درخواست کی، ہر دفعہ معاملہ دوسرے وقت پر ٹال دیا جاتا۔ بالآخر معلوم ہوا کہ مقصد یہ ہے کہ جب تک دنیاوی تعلق ختم نہیں کیا جاتا، حصول مقصد میں تاخیر رہے گی۔ چنانچہ تعلقات دنیاویہ ختم کر کے حاضر ہوئے اور حصول مدعا کی درخواست کی۔ والد ماجد نے قبول فرما کر فصوص الحکم شریف اور مثنوی مولانا روم کا بالاستیعاب درس دیا۔ کچھ عرصے بعد آپ پر جذبی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اکثر اوقات ہولناک جنگلوں میں گزارتے، کئی سال تک یہ حالت رہی، پھر جا کر سلوک کی طرف رجوع ہوا۔ آپ کو والد گرامی کی طرف سے سلسلہ عالیہ قادریہ کے علاوہ سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، ابو العلیہ اور سلسلہ سہروردیہ میں اجازت و خلافت حاصل تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آپ معتکف تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ کی زیارت کا شوق ایسا غالب ہوا کہ سفر کے خرچ کی فکر کیے بغیر پیدل ہی ممبئی روانہ ہو گئے۔ 2 ماہ کا سفر تائید یزدی سے اس قدر جلد طے ہوا کہ آپ 7ویں دن ممبئی پہنچ گئے۔ جو سفر تقریباً 2 مہینے لگتے ہیں، آپ 7 دن میں ہی ممبئی پہنچ گئے۔ حالانکہ زخموں کی وجہ سے کچھ وقت راستے میں قیام بھی کرنا پڑا، چونکہ پیدل سفر کر رہے تھے تو کثرت سے چلنے کی وجہ سے پیروں میں زخم بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی عاشق صادق جو ہوتا ہے نا، سچا عاشق جو ہوتا ہے، اس کے لیے کٹھن سے کٹھن، مشکل سے مشکل راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ممبئی سے سفر مبارک کی اجازت حاصل کرنے کے لیے والد ماجد کی خدمت میں عریضہ لکھا۔ انہوں نے بکمال خوشی اجازت عطا فرمائی۔ حرمین شریفین پہنچنے کے بعد عبادت اور ریاضت کے شوق کو اور جلا ملی
اور زندگی ملی اور جوش و جذبہ ملا. شب و روز یاد الہی میں بسر کیے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے پوری طرح کمر بستہ رہے. مولوی رضی الدین بدایونی لکھتے ہیں کہ جو کچھ ریاضتیں آپ نے ان اماکن متبرکہ میں یعنی ان متبرک جگہوں میں مدینہ پاک اور مکہ شریف کی ادا فرمائی بجز قدماء اولیاء کرام کے دوسرے سے سننے میں نہیں آیا. حرمین شریفین کی راہ میں پیدل سفر فرمایا اور یتیموں مسکینوں کے آرام پہنچانے میں اپنے اوپر ہر قسم کی تکلیف گوارا کی. اسی مبارک سفر میں حضرت شیخ مکہ عبداللہ سراج اور حضرت شیخ مدینہ عابد مدنی سے علم تفسیر و حدیث میں استفادہ حاصل کیا. اسی سال کامل جذب و ارادت سے بغداد شریف حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور بے شمار فیوز و برکات حاصل کیے. درگاہ غوثیہ کے سجادہ نشین نقیب الاشراف حضرت سید علی گیلانی نے آپ کو از خود اجازت و خلافت عطا فرمائی. ماشاءاللہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے براہ راست سرکار غوث پاک کے سجادگان سے الحمدللہ آپ کو یوں خلافت و اجازت حاصل ہوئی. جب آپ وطن خلافت ملی اور ان کے بڑے صاحبزادے حضرت سید سلمان نے آپ کے تلمذ کا شرف حاصل کیا اور اجازت حاصل کی. جب آپ واپس وطن پہنچے تو والد ماجد 80 سال کی عمر میں حرمین شریفین کی زیارت کا قصد فرما کر بمقام بڑودہ پہنچ چکے تھے. حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس عمر میں آپ نے اس قدر طویل سفر کا ارادہ فرمایا لہٰذا میں آپ کی جدائی گوارا نہیں کر سکتا. وہیں سے والدہ ماجدہ کی خدمت میں عریضہ لکھ کر اجازت طلب کی اور والد ماجد کے ساتھ پھر سوئے حرمین تشریف لے گئے. اس سفر میں عبادات و ریاضات کے علاوہ والد مکرم کی خدمت کا حق ادا کر دیا اور ان کی دعاؤں سے پوری طرح بہرور ہوئے. مولانا کی ذات والا صفات مرجع انعام تھی. ان کے پاس کوئی علاج و معالجے کے لیے آتا اور کوئی مسائل شریعت دریافت کرنے حاضر ہوتا، کوئی ظاہری علوم کی گتھیاں سلجھانے کے لیے شرف باریابی حاصل کرتا تو کوئی باطینی علوم کے عقدے حل کرانے کی غرض سے دامن عقیدت پھیلاتا تھا. غرض وہ علم و فضل کے نیر اعظم اور شریعت و طریقت کے سنگم تھے. جہاں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹتے تھے وہ ایک شمع انجمن تھے جن سے ہر شخص اپنے ظرف اور ضرورت کے مطابق کسب کیا کرتے تھے، فیض حاصل کیا کرتے تھے. آپ نے خدمت خلق، عبادت و ریاضت، درس و تدریس، واعظ و تبلیغ کے مشاغل کے باوجود تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ فرمائی. سفر و حضر میں آپ کا دریائے فیض کمال کے استحضار کے ساتھ جاری رہتا. آپ نے اعتقادیات، درسیات، طب اور فقہ و تصوف میں قابل قدر کتابیں تحریر فرمائی ہیں. سیف الجبار، بوارق محمدیہ، تصحیح المسائل، یعنی الحمدللہ آپ نے کئی تصانیف لکھے ہیں. شاہ فضل رسول قادری پر عام طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے انگریز کی حکومت کے دور میں منصب افتاء قضا اور صدر الصدوری کے ذریعے اقتدار حکومت کو بحال اور مضبوط تر کیا. تعجب ہے کہ جب علماء دیوبند میں سے مولوی محمد احسن نانوتوی، مولوی محمد مظہر، مولوی محمد منیر، مولوی ذوالفقار علی، مولوی فضل الرحمان، مولوی مملوک علی، مولوی محمد یعقوب نانوتوی وغیرہ بھی سرکار انگریز کے ملازم تھے تو فرنگی حکومت کے اقتدار کو مضبوط تر کرنے کا الزام علماء اہل سنت پر ہی عائد کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر یہ نکتہ بھی غور طلب ہے کہ اگر علماء منصب افتاء و قضا اور صدر الصدوری کو قبول نہ کرتے تو ان مناصب پر فائز ہو کر فیصلہ کرنے والے یا تو انگریز ہوتے یا غیر ہوتے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ علماء ان مناصب کو قبول نہ کرتے اور مسلمان اپنے مقدمات کے فیصلوں کے لیے انگریزوں کی کچہریوں میں مارے پھرتے؟ اسی سلسلے میں ہمارے کرم فرما پروفیسر محمد ایوب قادری نے ایک اور بات کہی ہے. لکھے ہیں کہ مولانا فضل رسول بدایونی کی تصانیف کے سلسلے میں ایک بات ہم نے خاص طور پر نوٹ کی ہے کہ ان کی اکثر تصانیف کسی نہ کسی سرکاری ملازم کی اعانت سے شائع ہوئی ہیں. الحمدللہ برتقدیر تسلیم ہمارے نزدیک مولانا پر یہ کوئی اعتراض نہیں کہ ان کی اکثر کتابیں کسی نہ کسی سرکاری ملازم کی مدد سے شائع ہوئی ہیں، کیونکہ انگریز دوستی یا انگریز سے ساز باز بے شک جرم اور قابل اعتراض امر ہے. فقط سرکاری ملازم ہونا کوئی جرم کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ کسی خلاف اسلام امر میں ان کا تعاون نہ کیا جائے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مولوی عبدالحی کو ملازمت کی اجازت دے کر اس قسم کے شبہات کو ختم کر دیا تھا.
سرکاری ملازمت سے ہر شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ انگریز کا خیر خواہ اور وفادار محب ہے، کسی طرح بھی صحیح نہیں، کیونکہ جنگ آزادی 1857 میں اکثر و بیشتر انہی علماء نے کھل کر حصہ لیا جو انگریز کے دور اقتدار میں صدر الصدور اور افتاء وغیرہ کے مناصب پر فائز تھے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے الحمدللہ۔ پھر یہ بھی ایک فکر انگیز حقیقت ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی مشہور کتاب تقویت الایمان پہل رائل ایشیا ٹک سوسائٹی سے شائع ہوئی۔ اگر کسی کتاب کو سرکاری ملازم شائع کرے تو ضروری نہیں کہ اس میں حکومت کا اشارہ شامل ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ کتاب سرکاری پالیسی کے مطابق ہو، لیکن جب کسی کتاب کو رائل ایشیا ٹک سوسائٹی ایسا سرکاری ادارہ شائع کرے تو معمولی سی سوچ بوجھ والا آدمی بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ وہ کتاب یقیناً سرکاری پالیسی کے مطابق ہوگی، مخالف ہرگز نہیں ہو سکتی۔ واقعی میں وہ سرکاری یعنی انگریز حکومت کے زیر سایہ تو یہ پھیلے ہیں، خود پھیل کر دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے۔ سیف اللہ المسلول حضرت علامہ فضل رسول قادری بدایونی عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 2 جمادی الثانی کو عرس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو تو اپنی رحمتیں اپنے محبوب بندوں کی بارگاہوں پر نازل فرماتا ہے اس سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما۔ سرکار سیف اللہ المسلول کی بارگاہ میں خوب خوب رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔